لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی بزرگی عظمت و کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے اس خالقی کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
کہ جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے تک پھیلایا ہے۔ حضرات، تقریباً 2-3 جمعہ سے توحید کے موضوع پر بیان چل رہا ہے، اور اس سے قبل تقریباً آپ حضرات نے توحید کا معنی و مفہوم، توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت و ضرورت، ان تمام چیزوں پر باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے درمیان توحید کے اقسام میں سے ایک قسم کو بیان کیا جائے گا۔ آپ غور سے سنیں گے، سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ درخواست ہے آپ تمام حضرات سے، گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، آپ بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے چند مقامات سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ چونکہ توحید کا موضوع اتنا محتم بشان موضوع ہے اور اس قدر تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس موضوع کی وضاحت کے لیے پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس لیے قرآنی آیات ہی زیادہ تر اس موضوع کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اور تھوڑی بہت احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے سنا کہ توحید کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ توحید ہی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لائیں، عبادت کی طرف لائیں، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر۔ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور توحید ہی وہ سب سے پہلا فرض ہے، فریضہ ہے، جس کا اقرار کرنا اور دل و جان سے تسلیم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ توحید کے بغیر نہ انسان کے اعمال مقبول ہو سکتے ہیں، نہ انسان کو زندہ کہا جا سکتا ہے۔ توحید کے بغیر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور توحید کے بغیر نہ جنت پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے توحید بہت ہی ضروری ہے۔ جس انسان کی زندگی میں توحید کا سرمایہ موجود نہ ہو، اس انسان کی زندگی نہیں بلکہ اس انسان کو مردہ کہا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، علماء کرام نے، اکابرین نے اور بڑے بڑے علماء اجلہ نے توحید کے 3 اقسام بیان کیے ہیں، اور یہ سب کے سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہ ہو۔ 3 اقسام، ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ، دوسری قسم ہے توحید الوہیہ، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں نا، وہ سارے حقوق انہی تینوں کے اندر گھومتے ہیں۔ ملکیت کے حقوق، ملکیت کا حق، عبادت کا حق، اور اسماء و صفات کا حق، یہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ توحید ربوبیہ ہے کیا چیز؟ آج ہمیں اور آپ کو یہی سمجھنا ہے، بڑی ہی اختصار کے ساتھ، بس سمجھ لیجئے، موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ربوبیہ یہ رب سے بنا ہے، رب یا ربو سے مشتق ہے، اور رب کا لفظ
حاکم، نگراں، مربی، مدبر، متصرف، منتظم، نگہبان، پالنہار، ان سب کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ رب جب بولا جاتا ہے تو بغیر اضافت کے بولا جاتا ہے، رب یا الرب۔ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے گھر کے مالک کو اگر آپ کہیں گے تو عربی زبان میں کہیں گے رب البیت، گھر کا مالک۔ گھوڑے کے مالک کو کہیں گے رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ سواری کے مالک کو آپ کہیں گے رب الدابہ، سواری کا مالک۔ یہ اضافت کے ساتھ دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے تو بغیر اضافت کے رب کہا جاتا ہے۔ رب کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رب کا معنی ہے حقیقی پالنہار، خلق کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، زندگی اور موت دینے والا، یہ ہے رب کا معنی۔ انعام اور اکرام کرنے والا، اس طرح کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ہم سب کا پروردگار کون ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب کا پروردگار اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے تم سب کا پروردگار، پالنہار۔ تو توحید ربوبیت کا مفہوم یہ ہوا، مطلب یہ ہوا، اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام افعال میں اسے اکیلا، یکتا اور ایک ماننا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی افعال ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، متصرف ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ رازق ہے، سب کو روزی دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ پالنہار ہے، رب ہے، پروردگار، مربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، سارے امور میں تدبیر کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ متصرف ہے، تصرف کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ حاکم ہے، ساری کائنات میں اسی کی حکمرانی چلتی ہے، وہی حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چھا جانا، بارش کا برسنا، دن اور رات اور موسم کے اندر تبدیلیاں ہونا، یہ اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا چلا رہا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات پر تصرف کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی متصرف نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی منتظم نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں بھی آسمان اور زمین کا متصرف ہے، وہ بھی تصرف کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہو جائے گا۔ نہیں، فلاں بھی خلق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، کوئی چیز عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو اس کی خالقیت میں شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کہتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے آسمان و زمین کا، تو فلاں بھی بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بادشاہت ہے، وہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں بھی موجود ہیں، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں شرک ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو تنہا ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری کائنات کے نظام کو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ چلانے والا ہے، چلا رہا ہے، یہی ہے توحید ربوبیہ۔ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات ہیں۔ سورہ زمر اٹھا کر دیکھیے، سورہ زمر سورہ نمبر 29، 39 اور آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، اور وہی اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے، نگراں ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ نے آسمان اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم سے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102 پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے تم سب کا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدوہ، تو تم سب کے سب اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت پر ایک نہیں بلکہ بے شمار دلائل قرآن کریم کے اندر موجود۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ سجدہ کے اندر، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، تو قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر دیجئے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ ہر جگہ نہیں، ہر چیز میں نہیں، ہر ایک میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش بری پر مستوی ہے۔ کیسے ہے اس کی کیفیت مجہول، ہم نہیں بتا سکتے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے عرش پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق السماوات والارض بغیر عمد، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اتنے بڑے آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کھوٹے کے پیدا فرمایا، بغیر کھمبے اور پلر کے پیدا فرمایا، جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اور اس اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین پر جگہ جگہ پہاڑ کو میخیں بنا کر گاڑ دیے، گویا کہ یہ پہاڑ میخیں ہیں، کھمبے ہیں، کھوٹے ہیں، زمین کے بیلنس کو درست رکھنے کے لیے۔ اگر یوں ہی اللہ تبارک و تعالی زمین کو چھوڑ دیتا تو زمین ہلتی رہتی، ڈولتی رہتی، رہنے کے قابل نہیں رہتی زمین، لیکن زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھنے کے لیے، جنبش سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے پروردگار عالم نے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا،
اور ہر طرح کے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ وہ اللہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورت اچھے طریقے سے بنائی، بہترین تصویر کشی کی پروردگار عالم نے۔ اس طرح کئی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی خالقیت پر دلائل ہیں، یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا؟ ہاں، اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ ایک شخص سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، من خلق الشیطان، بتا شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث، صحابی رسول، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا؟ خلق اللہ الشیطان وخلق اللہ الخیر والشر، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کو بھی پیدا کیا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ نہیں، خیر کا مالک اللہ، خیر کو اللہ نے پیدا کیا اور شر کو لوگوں نے پیدا کیا، تو شرک ہو جائے گا۔ یہ اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے، عقیدہ رکھے خیر کا مالک اللہ ہے اور شر کا مالک بندہ ہے، شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ سورہ بقرہ کے اندر 29 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز چاہے بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو کسی چیز کو خلق کر سکے، پیدا کر سکے۔ حتیٰ کہ مکھی، یہ مکھی جس کی وجہ سے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں نا، اور پریشان ہو کر کہتے ہیں اس مکھی کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ ہر مخلوق کی تخلیق میں حکمت مضمر ہے میرے بھائیوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ حکمت معلوم نہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مکھی کو اگر انسان پیدا کرنا چاہے جو ایک بہت ہی معمولی مخلوق ہے، نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کوئی چیز لے کر بھاگے تو اس سے بھی وہ چیز چھین نہیں سکتا، خصوصاً وہ جنہیں لوگ اللہ رب العالمین کا شریک کرتے ہیں، جو مر چکے ہیں، جن کے گوشت پوشت مٹی میں مل چکا ہے، جن کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ ذرا بھی پاور نہیں رکھتے، ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کو پیدا کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ آپ سورہ حج پڑھیے، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 10 11 نمبر کی آیت تک پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ضرب لہ مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو نا، جنہیں تم پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور عربی دیکھ لیجئے، لن کا استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، لا اور ما نہیں کہا، لن ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ذرا بھی گنجائش نہیں پیدا کرنے کی، کر ہی نہیں سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، اور ایک دو چھوڑیے، سارے کے سارے یہ معبودان باطلہ مل جائیں ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے، تب بھی نہیں کر سکتے۔ اور مکھی کو پیدا کرنا تو دور میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو وہ چیز بھی اس مکھی سے واپس لے نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ، اسی سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ساری مخلوقات کو میں نے پیدا کیا، میں نے خلق کیا، میں نے کریٹ کیا، تو میرے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو نا، بتاؤ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے، کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ لقمان پڑھیے، سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 11، آیت نمبر 11، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ سب کے سب میری مخلوقات ہیں، ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، فارونی، تو تم مجھے دکھاؤ کہ میرے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو نا، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، پارٹنر بناتے ہو نا، جو میرے علاوہ ہیں، جنہیں تم نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا چیز پیدا کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو، چاہے کسی کوئی بھی ہو، ہندو مذہب کے اعتبار سے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہو، یا مورت ہو، صورت ہو، یا گزرے ہوئے بابا ہو، سنت سادھو بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے جس کی مخلوق کوئی دکھا سکتا ہے، جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو جب یہ حقیقت ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کوئی چیز بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے، تو اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی، اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ خلق کیا ہے۔ آپ ہمیں بتلائیے اس آیت کریمہ کے حساب سے عبادت کا حقدار کون ہے؟ کون ہے عبادت کے حقدار؟ یقیناً ایک انسان دل رکھنے والا، ہوش و حواس رکھنے والا، معمولی سد بد رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، عقل و خرد رکھنے والا یہی کہے گا کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، بس only one God، only one اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا ہے پروردگار، بس وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر،
آسمان و زمین کا مالک اللہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ اللہ الذی ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 نمبر کی آیت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. وہی اللہ، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں. اسی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اندازے سے ہر چیز کو ٹھہرا دیا، ایک اندازہ سے. یہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ پروردگار عالم عقیمہ بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہم بیٹے دے سکتے ہیں، بیٹیاں دے سکتے ہیں، لیکن بغیر ٹرانسفر کے نہیں دے سکتے. غیر کا نطفہ کسی غیر عورت کے شرمگاہ میں داخل کیا جاتا، رحم تک پہنچایا جاتا ہے، تب اولاد ہوتی ہے. بغیر نطفہ داخل کیے ہوئے کوئی اولاد دے کر دکھائے. ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں 2 سال 3 سال 4 سال اگر بچے نہیں ہوئے فوراً کسی مزار پر پہنچ جاتے ہیں، فلاں جگہ پہنچ جائیے بیٹا مل جائے گا. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ ترقی کا دور ہے، ذرا ہوش میں آئیے. وہاں جانے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ. اتنا گیا گزرا کام تو کوئی بھی مسلمان مومن نہیں کر سکتا جو وہاں ہوتا ہے. بڑے بڑے مستندے اتنا غلط حرکت کرتے ہیں اور پھر بیٹا ہوتا ہے. اللہ اگر بیٹا دے دیتا ہے تو نام کس کا ہوتا؟ فلاں بابا کا. اتنے بڑے ناسپاسی، اتنے بڑے ناشکرے، اللہ نے بیٹا دیا نام فلاں کا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. بچیے، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے یہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں. تو وہی دیتا، وہی مالک ہے، رازق وہی. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سارے جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. وہ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا، بڑھ چڑھ کر دینے والا اور مضبوط طاقتور ہے پروردگار عالم. تو اسی سے ہم روزی کیوں نہ طلب کریں. اللہ اکبر. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جب دھندہ ماندہ پڑ جاتا ہے، تجارت کے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ کا دربار نہ آ کر کہیں اور کا چکر لگانے لگتے. ارے اللہ سے اتنا جلدی بھروسہ اٹھ گیا؟ آپ نے اللہ کو پاور لیس سمجھ لیا، اتنا کمزور سمجھ لیا کہ اللہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کی تجارت کو نہیں بڑھا سکتا. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ ہی سب کو دیتا ہے، وہی پروردگار دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے پروردگار. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے خزانے تو اسی کے پاس ہیں. مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مالک الملک ہے وہ، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں. یہ سب کے سب دلائل ہیں توحید ربوبیت کی، اور بہت ساری دلیلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین برابر پڑھتے ہیں. ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے. الا لہ الخلق والامر للہ تبارک اللہ رب العالمین. قرآن کہہ رہا ہے
خبردار، خلق کرنا اور سارے امور کا انتظام کرنا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہی، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تبارک اللہ، اللہ رب بڑی برکت والا ہے، رب العالمین ہے وہ۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ تقریباً 34 مقامات پر یہ رب العالمین آیا ہے، سارے جہان کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، مشفق ہے، پالنہار ہے، مارنے والا، جلانے والا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء۔ سبحان اللہ تبارک و سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ شریک؟ شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سارا کام کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بالکل مبرہ ہے، پاک ہے ہر طرح کی شرکا سے۔ تو میرے بھائی اور دوست، یہ سب کے سب دلائل، ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو تمام کروں گا، وقت زیادہ ہونے لگا ہے، کہ یہ جو ہے نا توحید ربوبیہ، اس کے قائل کفار اور مشرکین بھی تھے۔ وہ لوگ اس کے قائل تھے، مانتے تھے کہ رب ہے۔ سینکڑوں معبودوں کی عبادت کے باوجود وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ کائنات سے ماورا کوئی ایسی ذات ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے جو صحرا میں دانہ اگا دے، پانی کا انتظام کر دے، زمین سے دانہ اگا دے، پودے اگا دے، کوئی ہے ایسا۔ وہ مانتے تھے کہ کائنات سے ماورا کوئی ایسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا نیا پھنستا تھا نا، کشتی جب بھور میں پھنستی تھی تو سارے خداؤں کو بھول جاتے تھے اور ایک ہی اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ پتہ ہے میں یہاں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، آج کے مسلمانوں یعنی بہت سارے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ان لوگوں کا، کفار مشرکین کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر یقین تھا، یقین تھا، مانتے تھے۔ کیوں؟ نیا پھنس گیا، کشتی پھنس گئی، کہتے تھے سب مل کر اللہ کو پکارو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب مل کر اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کشتی میں جب سوار ہوتے تھے تو کہتے تھے سب مل کر اللہ کو پکارو، وہی بیڑا پار کرے گا۔ تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نجات دے دیتے تھے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم انہیں خشکی کی طرف لے آتے تھے، نجات دے دیتے تھے، پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے۔ تو مصیبت کے وقت تو وہ تو اللہ کو پکارتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو مصیبت کے وقت یا غوث کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کم سے کم ہوش میں آئیے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، پہننے کا انتظام، سانس لینے کا انتظام، ہر چیز کا انتظام اتنا اچھا رکھا ہے، جس اللہ نے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کس کو پکارتے ہیں؟ رات دن خوشی کا عالم ہو چاہے غمی کا عالم ہو، کیوں پکارتے ہیں؟ یہ بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے، خصوصاً توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں، معذرت طلب کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ واذکرکم وادعوہ یستجب لکم واللہ یعلم ما تصنعون.